بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شعیب احمد ہے۔ میں صوبہ سندھ یکم آباد سے تعلق رکھتا ہوں اور میں کراچی جامعہ نظرۃ العلوم سے پڑھتا ہوں۔ میں یہاں پہ دورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام فدا حسین ہے۔ میں صوبہ سندھ ضلع سانگڑ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں دارالعلوم میمن کراچی میں پڑھتا ہوں اور وہاں سے یہاں دورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بسم اللہ۔ میرا نام محمد شریف ہے۔ میں صوبہ سندھ ضلع سکر سے تعلق رکھتا ہوں اور میں دارالعلوم جامعہ نظرۃ العلوم میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید صدر الدین شاہ بخاری ہے۔ میرا تعلق بلوچستان کے ضلع جعفر آباد سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد مدثر حبیبی ہے۔ میں بلوچستان ضلع خاران سے ہوں اور میں جامع امام اعظم میلا چوک خاران میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ جامع شیخپوریہ دورے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صوبہ بلوچستان ضلع خاران سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا نام حافظ محمد اقبال حبیبی ہے اور میں یہاں دورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئٹہ شہر سے آیا ہوں۔ میرا ضلع بھی کوئٹہ ہے اور میں ادھر استاد صاحب کے پاس دورے کرنے آیا ہوں۔ الحمدللہ۔ میرا نام امیر محمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام امیر محمد ہے۔ میں کوئٹہ شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ ادھر استاد راشد صاحب کے پاس دورے کرنے آیا ہوں۔ میرا نام میر احمد ہے۔ میں ضلع مستنگ سے آیا ہوں یہاں استاد صاحب کے پاس نحو کا دورہ کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صدیق اللہ ہے۔ میں سوات ضلع سے تعلق رکھتا ہوں اور مردان میں جامعہ قدرہ میں سبق پڑھتا ہوں۔ ادھر دورے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام نور نبی اور میں صوبہ سندھ ضلع شکارپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ ویسے میں پڑھتا ہوں جامعہ نظام رضویہ لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ثاقب رضا چشتی ہے۔ میرا تعلق ضلع سرگودا شہر سے ہے اور میں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ عبد الرشید کا متعلم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ محمد فہیم جلالی ہے اور میری رہائش احمد پور شرکیہ ضلع بہاولپور میں ہے اور میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے جامعہ مدینۃ العلوم ہتیجی شہر میں تدریس کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شان علی ہے اور میں ضلع قصور کا رہنے والا ہوں اور میں لاہور جامعہ حنفیہ غوثیہ میں پڑھنے والا ہوں۔ یہاں پہ میں صرف نحو کا دورہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور ہمیں ایک ہفتہ ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بہت کچھ یہاں پہ سیکھا۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد فرحان رضوی ہے۔ میں آزاد کشمیر ضلع کوٹلی سے تعلق رکھتا ہوں اور ادارۃ الاسلام انٹرنیشنل پاکستان لاہور میں متعلم ہوں اور یہاں صرف نحو کا دورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اویس رضا ہے۔ میں تحصیل برنالہ ضلع بمبر آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں اور میں یہاں صرف و نحو کا دورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وعلی آلہ المجتبی، کلام کے شروع میں جو واو آتی ہے اسے واو استئنافیہ کہتے ہیں۔ والصلاۃ میں یہ جو واو ہے پھر کون سی ہوئی؟ اگلا قاعدہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے اور کتنی مرتبہ میں نے آپ کو یاد کرا دیا۔ کلام کے شروع میں معرفہ ہے، اس کے بعد جار مجرور اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، معرفہ کو مبتدا بناتے، جار مجرور کو متعلق کر کے خبر بناتے۔ جی یہ قاعدہ الحمدللہ میں بھی ہے، یہ قاعدہ التحیات للہ میں بھی ہے، یہ قاعدہ السلام علیکم میں بھی ہے، یہ قاعدہ اولئک علی ھدی میں بھی ہے اور یہ قاعدہ الصلاۃ علی سید الانبیاء میں بھی ہے، یہ قاعدہ السلام علیک میں بھی ہے۔ جتنی میں نے مثالیں پڑھی سب کے اندر پہلے معرفہ ہے اور کلام کا آغاز ہے، اس کے بعد جار مجرور ہے، جار مجرور کا متعلق لفظ میں موجود نہیں ہے، لہذا معرفہ کو مبتدا بنائیں گے، جار مجرور کو متعلق کر کے خبر بنائیں گے۔
الصلاۃ مبتدا الا حرف جار سید الانبیاء میں پہلے قاعدہ وہ لگتا ہے جو ہم نے بسم اللہ میں پڑھا تھا، پہلا نکرہ دوسرا پکا قاعدہ ہے مضاف لفظ سید نکرہ ہے، الانبیاء معرفہ ہے، لہذا سید آگے کی طرف کیا ہوا، الانبیاء پیچھے والے کا کیا ہوا جی۔ اگلا قاعدہ یہ سر والے جو پہلے ہے جو نویں ہیں ان کے لیے نواں، پہلے آئے لقب یا پہلے آئے صفت، لقب آئے آگے آئے نام، وہ جو لقب ہوگا وہ جو صفت ہوگی وہ مبدل بھی ہو، اور جو نام ہوگا وہ بدل۔ آپ نے سنا نہیں، لقب آئے آگے نام، مبدل بھی بدل، پہلے صفت آئے آگے نام، مبدل بھی بدل۔ سید الانبیاء یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لہذا سید الانبیاء مضاف میں مل کر کیا بنے مبدل، پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے صفت آئے آگے نام، مبدل بھی بدل، پہلے لقب آئے آگے نام، مبدل بھی بدل، تو یہاں پہلے صفت ہے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لہذا سید الانبیاء مضاف میں مل کے کیا بنا، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا بنا۔ لیکن یاد رکھ رہے ہیں دو چیزوں پہ کسرہ آتا ہے، ایک وہ جس کے شروع میں حرف جار ہو، دوسرا وہ جو مضاف الیہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی پہ کسرہ آیا ہوگا تو وہ تابع ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد دن کے نیچے کسرہ ہے، نہ اس کے شروع میں حرف جار ہے، نہ یہ مضاف الیہ ہے۔